جب تک تم حشاش بشاش رہو، جب تک تم دل لگی سے نماز پڑھ سکو پڑھو، اور جب تھکاوٹ شروع ہو جائے تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھ کا حق ہے، جب سست ہو جاؤ تھک جاؤ تو پھر سو جایا کرو۔ یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ امام الانبیاء نے۔ ہمارے ہاں ولی اللہ کس کو سمجھتے ہیں جی تسی نہیں ماننا، ساڑھے جڑے پیر صاحب سڑنا 40 سال کھوج پٹھے لٹک کے چلا کٹیا سی۔ ہمارے فلاں حضرت جو دریائے راوی میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر 40 سال چلا کاٹ کر آئے۔ یہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کی سزا اس کو کس نے دی تھی؟ اور پتہ ہے ایک ٹانگ میں پانی میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ ایک پرندہ ہے جو ایک ٹانگ میں پانی میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تعلیم امام الانبیاء کی نہیں ہے۔ کچے دھاگے سے کنویں میں لٹکنا، پانیوں میں کھڑے ہونا، چلا کشی کرنا، پہاڑوں میں نکل جانا، طہارتوں سے دور ہو جانا، بیوی بچوں سے دور ہو جانا۔ آپ نے فرمایا اس رسی کو کھول دو۔ امام الانبیاء علیہ السلام، ان کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک رات مسجد میں نماز پڑھائی، چند لوگ اکٹھے ہوئے، اگلی رات پڑھائی اور لوگ اکٹھے ہو گئے، تیسری یا چوتھی رات لوگوں کی کافی تعداد اکٹھی ہو گئی، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام رات کی نماز پڑھانے کے لیے باہر نہیں نکلے۔ اور جب صبح کو آئے کہا تمہارے اکٹھے ہو جانے کا مجھے علم تھا۔ صحابہ آواز نکال کے، کوئی کھانس کے، کوئی کسی ذریعے سے پیغام رسانی کر رہا تھا کہ باہر بیٹھے۔ کہا تمہارے اس جوش و خروش کو دیکھ کر میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ تمہارے اس ولولے کو دیکھ کر کہیں اللہ تم پہ یہ نماز فرض نہ کر دے، اور اگر میری امت تم پہ فرض ہو جاتی تو تمہارے لیے اس فرض کو نبھانا کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ نبی ہمارے اوپر، اہل ایمان پر، اپنی امت پر رحمتوں کا پیغام لے کر آئے۔ صحیح مسلم میں ہے، جبرائیل نے آ کر نبی کریم کو کہا کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے اپنی امت کو ایک حرف یعنی ایک لہجے پہ قرآن پڑھاؤ۔ امام الانبیاء نے کہا میں اللہ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، اس کی رحمت کا سوال کرتا ہوں، میری امت کے لیے ایک لہجے میں قرآن پڑھنا مشکل ہوگا۔ جبرائیل پھر واپس آئے اور کہا اللہ حکم دیتا ہے 2 لہجوں میں قرآن پڑھائیں۔ آپ نے پھر اپنی بات کو دہرایا، جبرائیل پھر حاضر ہوئے، کہا 3 لہجوں میں پڑھاؤ، 4 لہجوں میں پڑھاؤ، اور فرمایا اللہ آپ کو حکم دیتا ہے اپنی امت کو 7 طرزوں پہ قرآن سکھائیے، 7 لہجوں میں قرآن سکھائیے، اور اس میں جو جس طرز پر، جس قرات پر، جس لہجے پر قرآن پڑھے گا، جس حرف پہ پڑھے گا، اس کا قرآن پڑھنا درست مانا جائے گا۔ یہ نبی کی رحمت ہے اپنی امت کے لیے علیہ السلام۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء کی رحمت کو دیکھنا ہے تو اس حدیث کو سنیے، غور کیجئے، وفائے مصطفیٰ کو بھی سنیے اور اپنی جفا کو بھی سامنے رکھیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا کی اجازت دی، اختیار دیا، جو جی میں آتا ہے مانگ لو، جو مانگو گے رب عطا کرے گا۔ ہر نبی نے جلدی کی، دنیا کے اندر ہی اپنی دعائیں مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا آخرت کے لیے رکھ لی۔ ہر نبی نے اس دنیا کی زندگی میں وہ اختیار استعمال کر لیا، لیکن جب معاملہ آیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے کہا اللہ تیرا دیا ہوا اختیار، یہ ایک قبول دعا کی جو اتھارٹی مجھے دی ہے، میں اس کو قیامت کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ قیامت کے دن جب میری امت پریشان ہوگی میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اے میرے نبی کو چھوڑ کر غیر نبی کے قدموں میں، اس کے طریقوں پہ، اس کی سوچوں کے مطابق زندگی گزارنے والوں، امام الانبیاء سے رشتہ توڑ کر قادری، چشتی، رضوی، نوری، سہر وردی، وردی بغیر وردی بننے والوں، امام الانبیاء سے بے وفائی کر کے پیروں فقیروں کے خیموں میں پناہ لینے والوں، امام الانبیاء کے دامن کو چھوڑ کر ملنگوں اور قلندروں کے دامن میں چھپنے والوں، امام الانبیاء کی تمہارے لیے، اپنی امت کے لیے رحمتوں کا اندازہ کیسے کریں؟ ہر نبی نے مانگ لی، میں نے بھی کہا تو نے رب دے دی، میں نے لے لی، لیکن اس اختیار کو استعمال میں دنیا میں نہیں کروں گا، حشر کے میدان میں کروں گا۔ اور نبی کا فرمان سنیے، کہا میری یہ دعا، میرا یہ اختیار، یہ شفاعت ہر اس بندے کو ملے گی جس نے مرتے دم تک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، جس نے یا علی مدد کے نعرے نہ لگائے،
قبروں کا طواف نہ کیا، قبروں پہ سجدے نہ کیے، پیروں کو سجدے نہ کیے، غیر اللہ کی نظریں نہ دی، شرک اکبر نہ کیا ہوگا، جس نے شرک نہ کیا ہوگا محمد کریم کی شفاعت کا حصہ اسے بھی ضرور ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں ہے جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اے نبی سے بے وفائی کرنے والی امت، اے نبی کے طریقے کو چھوڑ دینے والی امت، اے حدیث سن کر یہ کہنے والوں، حدیث تو ٹھیک ہے ہمارے مذہب میں نہیں ہے، حدیث تو ٹھیک ہے ہمارا مولوی ایسے نہیں کہتا، حدیث تو ٹھیک ہے پیر نوری بوری سرکار نے یوں نہیں فرمایا، حدیث تو ٹھیک ہے بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، دیکھی ہے، پڑھی ہے، سنی ہے، یقین ہے، لیکن چونکہ چنانچہ چونکہ میں جس مذہب پہ ہوں، میں جس پیر کے ساتھ ہوں، میں جس مرشد کو پکڑ چکا ہوں، میں نے جس کی بیعت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ وابیوں کی حدیث ہے، ہماری حدیث نہیں ہے۔ اے محمد کریم کی حدیثوں کو پیروں فقیروں کے لیے ٹھوکر مارنے والوں، میرے نبی کا فرمان تو سنو۔ امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی اور امام الانبیاء علیہ السلام صراط پہ کھڑے ہو کر کہیں گے رب سلم سلم، اے اللہ میری امت کو بچانا۔ چچا کا نام نہیں، پھوپھی کا نام نہیں، پیاروں کا نام نہیں، خانوادے کا نام نہیں، یہاں بھی امام الانبیاء کی زبان اقدس سے اگر جملے نکل رہے ہیں آپ کو غم اور ہم ہے تو اپنی امت کا غم ہے۔ اے اللہ میری امت کو بچانا، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھنا۔ بخاری و مسلم میں موجود اس قصے کو سنیے اور میرے نبی کی رحمتوں کا اندازہ کیجئے۔ ایک صحابی نے امام الانبیاء علیہ السلام سے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا حالت روزے میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا۔ آپ نے کہا ایک غلام آزاد کرنے کی ہمت ہے؟ کہا غریب آدمی ہوں یا رسول اللہ میرے پاس نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اچھا پھر 2 مہینوں کے روزے رکھو۔ کہا اللہ کے نبی مہینے دا نہیں پورا ہو سکیا تو 2 دے کیویں پورے ہون گے؟ 1 مہینے کے روزے میں مجھ سے یہ عمل ہو گیا تو 2 مہینے کیسے برداشت کروں گا؟ اوکھی گل ہے۔ کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسکین آدمی ہوں، 60 کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔